وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله العظيم. عقیدت و محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ہمیں پیدا کیا کہ جو امت آنے میں سب سے بعد میں ہے اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی. اس پاک پیغمبر کی ولادت، آپ کا مبارک ذکر کئی جمعوں سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت و سعادت ہوئی، 7 دن کے بعد آپ کا عقیقے کا انتظام ہوا. اس لیے مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ابتدائی کچھ ذمہ داریاں ہر ماں باپ پر ہوتی ہیں. نمبر 1، اس کا نام اچھا رکھا جائے. انبیاء کے نام پر ہو، رسولوں کے نام پر ہو، صحابہ کے نام پر ہو، اللہ تعالیٰ کے نام پر عبد لگا کر نام رکھ دیا جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے پیارے مبارک نام ہیں. ان اسماء مبارکہ میں سے کوئی نام اپنے بچے کا رکھا جائے.
خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگوں اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھا کرو، قیامت کے دن انہی ناموں سے پکارا جائے گا جو تم دنیا میں ان کے نام رکھو گے۔ جس نسبت کے ساتھ رکھو گے، جس تعلق کے ساتھ رکھو گے، جس محبت کے ساتھ رکھو گے، اسی محبت کی وجہ سے اس بچے کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، اور ہر نام کی برکت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی نام پیارے آقا کو پسند نہیں آتا، معنی صحیح نہیں ہوتا، یا کوئی نام غیر مہذب یا مشرکانہ نام ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اسے بدل دیا کرتے تھے۔ نام رکھنا، اچھا نام رکھنا ہر مسلمان ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اچھا نام، اس کی نسبت اچھی ہو، اچھے لوگوں کی طرف منسوب ہو، اچھے لوگوں کی طرف نسبت دے کر نام رکھا جائے، اس کی برکت ہوتی ہے۔ پھر اس کی تہنیک ہو، بچہ پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کے بعد تہنیک کرنا بھی سنت عمل ہے۔ کسی اللہ والے سے کوئی کھجور نرم کروا کے یہ شہد کروا کر تہنیک وہ بچے کے حلق میں لگایا جائے، سنت عمل ہے۔ عقیقہ کرنا 7 دن کے بعد مسنون ہے۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کا خود عقیقہ کروایا، خود اس کا انتظام کروایا، ان کے سر کے بال کٹوا کر بالوں کے ہم وزن آپ نے چاندی خیرات کروائی۔ یہ مسنون کام ہے جو کرنے چاہیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقیقہ 7 دن کے بعد ہوا۔ چونکہ والد تو تھے نہیں، والد تو آپ کی ولادت و سعادت سے قبل ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس لیے آپ کے عقیقے کا مکمل انتظام آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے کیا، اور اس دعوت کے اندر سارے قریش کو مدعو کیا، سرداران کو مدعو کیا گیا، ان کو بلایا گیا کہ عبد المطلب اپنے پوتے حضرت عبداللہ کے بیٹے کا عقیقہ کر رہا ہے، اس لیے سارے قریش کو، مکے کے سرداران کو، مکے کے غرباء کو، مکے کے مساکین کو، سب کو عبد المطلب کی طرف سے دعوت ہے، سارے عقیقے کے اندر شرکت بھی کرو اور اس نورانی چہرے والے بچے کی زیارت بھی کرو، اس کی زیارت بھی کرو۔ تمہیں پتہ چلا کہ تم دیکھو گے، حیران ہو جاؤ گے، آج تک ایسا بچہ تمہاری نظروں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اتنے عظیم بچے کا عقیقہ ہے، تمہیں مدعو کیا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ ہوا۔ 7 دن کے بعد عقیقے کا انتظام ہوا، قریش والوں کو مدعو کیا گیا، مکے کے لوگوں نے شرکت کی، عبد المطلب کی دعوت پر شرکت کرنے کے لیے آئے۔ ایک تو نام بھی بڑا، عبد المطلب، بیت اللہ کا متولی، بیت اللہ شریف کی خدمت کرنے والا، حجاج کا اکرام کرنے والا، حجاج اکرام کو پانی پلانے والا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا، اللہ کے گھر کا انتظام کرتے تھے، اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ خاندان سارے خاندانوں میں سب سے اعلیٰ، شرافت میں بھی اعلیٰ، نام کے اندر بھی سب سے اعلیٰ، نسب کے اندر بھی سب سے اعلیٰ تھا۔ سارے مکے والوں نے شرکت فرمائی، عبد المطلب کی دعوت پر حاضر ہو گئے۔ دعوت کے اندر جب شرکت کی، لوگوں نے پوچھا عبد المطلب جس پوتے کی دعوت پر ہمیں بلایا، جس پوتے کے عقیقے پر ہمیں بلایا، ذرا بتاؤ نا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ پوتے کا نام تم نے کس پر رکھا ہے؟ اپنے کس باپ دادا کے نام پر رکھا ہے؟ آپ کے نسب کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر بڑے اعلیٰ انسان گزرے ہیں،
جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ نے نام رکھا۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، فرمایا او مکے والوں، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے، اس نام والا آج تک کوئی نہیں گزرا، اس جہان میں اس نام والا کوئی نہیں سنا، آج تک تم نے یہ نام کبھی نہیں سنا ہوگا، میرے آبا و اجداد میں بھی کوئی نہیں تھا۔ سارے مکے والے کہنے لگے اے عبد المطلب، ایک نایاب نام، ایک نیا نام آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا، آپ کے آبا و اجداد میں کبھی نہیں سنا، آپ کے سلسلے میں یہ نام کبھی نہیں آیا، اس نام کو رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس نام کو رکھنے کی وجہ کیا بن گئی؟ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کیسا وہ مجمع ہوگا، نبیوں کے نبی امام الانبیاء کا عقیقہ ہے، تاجدار مدینہ کا عقیقہ ہے۔